مورل اسٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلی پارٹس میں آپ کے ساتھ دیر کی وجہ سے فرعون کے محل تک اور پھر واپس اپنی ماں کی گود تک آنے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چرانے کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد وادی طویٰ سے اپنی بیوی کے ہمراہ گزرتے ہوئے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد فرعون کے محل میں جا کر جادوگروں کے سامنے مقابلہ کر کے جیتنے کا واقعہ، اور فرعونیوں پر لگاتار عذاب اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا واقعہ شیئر کر چکی۔ بنی اسرائیل نے سمندر پار آنے کے فوراً بعد فلسطین پہنچنے سے پہلے میدان سینا میں کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 138 تا 140 کچھ اس طرح سے فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر جبل موسیٰ پر پہنچ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تورات عطا کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نائب مقرر کر کے خود تیز تیز چلتے ہوئے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہیں اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی ہے؟ 40 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے رہے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 میں کچھ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کر دی اور فرمایا، اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کا احاطہ کوئی نگاہ نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ سب نگاہوں پر محیط ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاس موجود ایک پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کی اور کہا، اے اللہ، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی کے ذریعے سے تمہیں تمہارے دور کے لوگوں میں سے امتیاز بخشا ہے، اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو تھام لو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری جادوگر نے بہکا دیا۔ پیارے پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی سامری جادوگر کون تھا۔ سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچے نے کیسے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں تو پیارے بچوں، سامری دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادوگر تھا۔ پیارے بچے، ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر کے دوسری طرف آئے تو ان کے پاس فرعونیوں کے کچھ پیسے ادھار بھی تھی، اور امانت کے طور پر بھی ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ گڑھا کھودو اور مال و اسباب اس میں ڈال دو اور ان کو آگ لگا دو۔ اسی دوران سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر گزرتے دیکھا اور گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مٹی تم پھینک دو، لیکن سامری جادوگر نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اس وقت پھینکو جب تم میرے لیے ایک دعا کرو گے۔ اس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے جو زیورات پھینکے ہیں اس کے متعلق یہ دعا کرو کہ یہ ایسا بن جائے جیسا میں چاہتا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ایسا ہی ایک بچڑا بن گیا جس میں روح نہیں تھی۔
لیکن جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے باں باں کی آواز آتی، اور جو سامری جادوگر تھا بڑا انتہائی چلاک تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچڑے کی پوجا پر آمادہ کیا، اور سامری جادوگر نے کہا یہ بچڑا ہی اصل خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بناؤز باللہ بہک کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے تمام بنی اسرائیلیہ ماں سوا چند آدمیوں کے اس کی بچڑے کی عبادت کرنے میں مشغول ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو کہا کہ تمہیں کوئی بھی نہیں چھوئے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی اٹھتا تھا نہ بیٹھتا تھا، اور نہ ہی اس کو کوئی چھوتا تھا۔ اس طرح سے سامری جادوگر اپنے انجام کو جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بنے ہوئے بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راہ کو دریا میں بہا دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور پارٹ نمبر 4 میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا جبل طور سے واپسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو گفت و شنید ان کی ہوئی قرآنی آیات کے حوالے سے تذکرہ کروں گی۔ پارٹ 4 تک اللہ حافظ۔